حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا. فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کس سے؟ آپ کو کہتے تھے نا آپ باب العلم ہے اور بحر العلم، علم کے دروازے بھی، علم کا سمندر بھی ہے. اور اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خاص نسبت علم سے عطا فرمائی تھی، اور آپ کو علم میں حکمت بھی عطا فرمائی. اور یوں سمجھے کہ آپ جیسے ہزاروں لاکھوں کتابوں کو کوئی ایک لفظ کے اندر بند کر دے نا، اور سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دے، آپ کا علم ایسا تھا. ایک ایک نصیحت ایسی ہے کہ کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. جسے آپ کے ایک اور آپ کے اقوال مبارک میں ایک قول ہے نا کہ ایک قدم نفس پہ اور دوسرا جنت پہ. یہ اتنا سا سفر ہے جنت کا. ایک قدم نفس پہ، دوسرا خود بخود جنت پہ چلا جائے گا ایمان والے کے لیے. حالانکہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن کئی کتابوں کا، کئی بیانات کا، یوں سمجھے پورے قرآن کا خلاصہ. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ کوئی ہے، کوئی ذات ہے اس کائنات میں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، یوں کر لوں، ایسا کر لوں، زندگی ایسے گزار لوں. میں بہت سی چاہتیں رکھتا ہوں، لیکن کوئی ہے جو میری چاہتوں کو توڑ کے اپنی چاہت کے مطابق چلاتا ہے مجھے. مطلب ہے کوئی ہمارے ارادوں کے اوپر نظر رکھنے والا، کوئی ہے جس کی مرضی چلتی ہے ہماری زندگی میں. اگر انسان خود اختیار ہو، خود مختار ہو، کہ اس کو خود اختیار حاصل ہو، اس کے پاس یہ مختار ہو، تو وہ تو کبھی اپنے لیے غم پسند کرے گا؟ بولو، کبھی نہیں کرے گا. دکھ پسند کرے گا؟ نہیں. کوئی بے چینی کچھ بھی پسند نہیں کرے گا. انسان اپنے لیے ہر چیز اچھی سے اچھی کر دے گا. اللہ اگر اس کو خود اختیار دے دے، خود مختار بنا دے کہ جیسا تو چاہے ویسا کر سکتا ہے، جیسی زندگی چاہے گزار سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ دے رہا ہوں، تو انسان اپنے پہلی زندگی سے غموں کو دور کرے گا، دکھوں کو دور کرے گا، اپنے لیے خوشیاں لائے گا. سب وہ چیز جو اس کو اچھی لگے گی وہ کرے گا، جو اس کا نفس جو چاہے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم چاہتے ایسے ہی ہیں، ہماری سوچ یہی ہے، ہمارا ذہن یہی ہے کہ ایسا ہی ہو، اچھا ہو. ہم اپنے فیوچر کو بہتر بنانے، آج سے کل کو اپنے بہتر بنانے کی محنت کر رہے ہیں، اپنے اگلے ٹائم کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہو کچھ اور رہے. آپ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے، آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے، اچانک آپ کسی ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے، طبیعت خراب ہو گئی. آپ کسی اور سوچ سے نکلے، کہیں اور ہو گیا. ابھی آپ یہاں بیٹھے، آپ ایک دن بعد کسی اور شہر میں بیٹھے ہوں گے، کسی اور مسئلے پہ. نہیں پتا کوئی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی کی کنجی ہے، جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، ساری پاور ہے، ساری طاقت ہے. کوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ کوئی ہے، اسی کی چلتی ہے، ہماری نہیں. آپ خود دیکھ لیں، آپ اور ہم نے جہاں تک زندگی ابھی تک گزار لی، اب تک 100% ایسی زندگی ملی جیسے ہم نے چاہا نہیں. غور کریں، چاہتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. چاہتے کچھ رہے، ہم اس رخ پہ جا رہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. کھینچنے والا بتا رہا ہے کہ تیری زندگی نہیں ہے، یہ میری دی ہوئی زندگی ہے، میرا نظام ہے، میری طاقت ہے. تو چاہے گا کچھ، ہوگا کچھ. جب تیرے ارادے ٹوٹیں گے، تیری خواہشات ٹوٹے گی، تیرے دل شکستہ ہوگا، تجھ پہ آزمائش آئے گی، امتحان آئے گی، تو اس سے نکلنا چاہے گا، نہیں نکل پا رہا ہوگا، گر رہا ہوگا، اٹھ رہا ہوگا. جب یہ تیری کیفیت بنے گی تو تجھے پتہ چلے گا نا کہ تیرا کچھ ہے ہی نہیں، تو کچھ نہیں ہے، تیری حیثیت کچھ نہیں ہے. کوئی ہے ذات،
کوئی ہے جو نظام کو چلا رہی ہے، جو یہ سب کرتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی ایک بات تھی کسی بڑے کی، فرماتے تھے نا کہ جو تیر چلا رہا ہو نا اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ تو تم تیروں سے بچ جاؤ گے۔ بڑی گہری بات، جو تیر چلا رہا ہے، تیر چلانے والے کے ساتھ کھڑے جاؤ تو تیر آگے کی طرف جائیں گے، تم ان سے بچ جاؤ گے۔ اگر سامنے کھڑے ہو گئے تو تیر پڑیں گے۔ تو جو یہ سب کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اونچ نیچ زندگی کی ساری سسٹم نظام جس ذات کے ہاتھ میں، ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں بس، تو پھر ان فتنوں سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے بچ جائیں گے۔ اگر کچھ ہم پر آ بھی جائیں گی کہ دنیا میں جی رہے ہیں، تو دل میں ایک ایسا سکون وہ ڈال دے گا، ایک ایسا لطف، ایسا چین، ایسا مزہ کہ وہ غم نہیں لگیں گے، وہ دکھ نہیں لگیں گے، جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے امتحانات ہیں، ایک آزمائش امتحان وہ ہے کہ جو ایسے لوگوں پر آئے جو اللہ سے دور ہیں، ایک ایسا امتحان آزمائش جو اللہ والوں پہ آئے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ والوں کے جو امتحان آزمائش ہوتی ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پہ امتحان آزمائش آتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے امتحان آزمائش اللہ کے ان کے درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس امتحان آزمائش میں جب درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ قرب کے ایسے مقام طے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان پہ ایسے کھل رہی ہوتی ہے، اور اندرونی ان کو جو باطن میں جو ان کو لطف اور کیفیات مل رہی ہوتی ہیں، اگر وہ ظاہر کر دینا ہم پر تو ہم سب کہیں کہ ہم بھی ایسی آزمائشوں میں آ جائیں۔ ایسا اللہ عطا فرماتا ہے صبر کی وجہ سے، کیونکہ صبر کرتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سب اس ذات کی طرف سے آ رہی ہے، تو پھر وہ ذات اپنا ساتھ نصیب کر دیتا ہے، اپنا تعلق، اور جب اللہ کا قرب مل جائے نا تو وہ روح نہیں رہتی، پھر اس کا لطف ہی الگ ہو جاتا ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہگار پہ آزمائش آتی ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس کی گناہوں کی نوسط ہوتی ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ آزمائشوں سے نکلتا نہیں ہے، تو اس کی آزمائش ایک تو گناہ، یہ کم عذاب کہ گناہ وہ الگ عذاب ہے، پھر اس پہ آزمائش آنا، گناہوں کی نوسط، پھر وہ عذاب، تو زندگی بے چین اور ڈپریشن میں لے آتی ہے۔ اگر ایک ایمان والا گناہگار ہوگا تو وہ ایک حد تک چلتا ہی رہے گا، کیونکہ ایمان کی بدولت وہ پھر بھی گناہ کے ساتھ چل جاتا ہے، لیکن زندگی اس کی بے چین، ڈپریشن کا شکار ہو۔ لیکن ایک کافر جب اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ نافرمانی میں ہوتا ہے، کفر پر بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن کی وجہ سے، دیکھیں آپ جیسے باہر لوگ اتنا عیاشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خودکشی کیوں؟ انسان جیسا بھی ہو نا، ایمان کے نور کی جو چنگاری ہے نا، ہلکی بھی دل میں جل رہی ہو نا کسی کونے میں، جتنا بھی گناہگار ہو جائے، اس کی اثر کہیں نہ کہیں انسان پہ پڑ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اندر سے سگنل دیتی رہتی ہے۔ اب جیسے ہم بیٹھے، کوئی اچانک آیا، بھائی فلاں جگہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، جماعت جا رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، ایک دم سے ہمارا نہیں تھا ذہن، مائنڈ نہیں تھا، ہم بیٹھے تھے نہ نماز پڑھنے، زندگی میں الٹے چکروں میں، ایک دم سے دل کہتا ہے ہاں یار چلتے ہیں، احساس آتا ہے، کوئی اللہ کی بات کر جاتا ہے دل پہ لگ جاتی ہے، کوئی توبہ کی بات کر جاتا ہے توبہ کا دل کر جاتا ہے، کوئی بتاتا ہے فلاں اجتماع ہے، فلاں جگہ چلتے ہیں، اللہ والوں کی محفل ہے، اچانک یہی تو وہ چنگاری ہے۔ جب یہ جو دعوت دینے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دبی ہوئی چنگاری پہ پھونک مارنا، پیٹرول چھڑکنا، وہ آگ اور بڑھ جاتی ہے ایمان کی۔ جب دائی اسی کو کہتے ہیں، دائی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی اندر دبی ہوئی چنگاری پہ ایسی پھونک مارتا ہے کہ وہ بندے کے اندر جل پڑتی ہے، لیکن دائی میں جب اخلاص ہو تب یہ اثر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ انسان کے اندر، اور آپ اللہ کی رحمت بیان کرو مخلوق کو تاکہ وہ آپ کے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے لوگوں کو دین کے قریب کیا، پیار سے، اخلاق سے۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی اپنی نہیں ہے، کسی کی امانت ہے، اور اسی کی مرضی چلتی ہے، ہماری نہیں۔ تو جس کی مرضی چلتی ہے پھر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی، ہو سکتا ہے تو پھر سب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے۔ کتنا چل لیا زندگی میں، کیا کچھ کر لیا، ہر اس سے مشورہ اس سے مشورہ، یہ کر لے وہ کر لے۔ دنیا کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو ہم نے کن کن چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالا، کون کون سی چیزیں نہ کر لی، سب کر کے دیکھ لیا، سارا کچھ
کامیابی دور دور تک نہیں، اور کہنے والا کہہ رہا ہے ادھر آ میرے پاس آ، ہے کوئی سوال کرنے والا، کوئی مانگنے والا، کسی کی پریشانی غم، تو قطرہ مانگ میں سمندر دوں گا، ہے کوئی لینے والا؟ جب وہ کہہ رہا ہے اور دے بھی سکتا ہے تو پھر اس در پہ کیوں نہیں آتے؟ تو غلطی ہے جو ہم انسانوں کے در پہ جا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ تو ہم نے کس کے در پہ جانا ہے؟ کس کے ساتھ جوڑنا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ، اور کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا، اس ذات کے ساتھ جو سارا نظام اس کے ہاتھ میں، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ ہم جب پیٹ میں تھے ماں کے تب سے لے کے اب تک سب اس کے پاس ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں، سب کے دل اس کے ہاتھ میں، سب کی سوچیں وہ جانتا ہے، سب کے اوپر کنٹرول اس کا ہے، آسمان میں، زمین میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، بلندیوں میں، آسمانوں سے اوپر، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری کائنات میں اس کی بادشاہت حکومت ہے، اس کی طاقت ہے۔ تو جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، ساری طاقتیں ہوں، تو پھر رشتہ کس سے جوڑنا چاہیے ہمیں؟ اللہ سے نا، کہ جس کے پاس سب ہے، اور جس نے خاک میں خاک بن جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہو، چاہے حسن والا ہو، مال والا ہو، دولت والا ہو، شہرت والا ہو، عزت والا ہو، پاور والا ہو، جتنے بھی سورس و طاقتیں ہوں، لیکن سب نے ملیا میٹ ہو جانا ہے، ایک دن خاک بن جانا ہے۔ جب سب نے خاک ہی بننا ہے تو ان خاکیوں سے کیا رشتہ جوڑے؟ عشق را مردار باشد پائیدار، عشق را با حیو با قیوم دار، اس ذات سے تعلق کرو جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ تو سب مردہ ہے۔ ان کی طاقت عارضی، ان کا حسن عارضی، اس جیسا حسن والا کوئی نہیں، طاقت والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، محبت کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر ہم کیوں دنیا میں امیدیں کیوں انسانوں سے لگائیں توقع؟ پھر اپنا تعلق کس سے جوڑیں؟ کس سے؟ اللہ۔